عورت پہ شوہر کی خدمت واجب، نہ ساس کی خدمت واجب ہے، نہ شوہر کی خدمت واجب ہے، کچھ بھی لازم کسی پہ بھی نہیں ہے. بیوی اپنی چائے خود بنا رہی ہے، میاں اپنی چائے خود بنا رہا ہے، وہ اپنا خود کما رہی ہے، یہ اپنا خود کما رہی ہے، کوئی ریلیشن آپس میں گیا ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. مرد تو اپنی جو غیرت مند مرد ہے وہ اپنی خدمت سے زیادہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے. غیرت مند لوگ تو کیا کہتے ہیں، بھائی مجھے پوچھو نہ پوچھو، میری ماں کو پوچھ لینا، میرے باپ کو پوچھ لینا. کتنے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے، بیویاں بد اخلاق تھی، نالائق تھی، چھوڑنا چاہتے تھے، کیوں نہیں چھوڑا یار، میری ماں کی بڑی خدمت کی ہے اس نے، میرے باپ کی بڑی خدمت کی ہے. باقی جو ساسیں ظلم کرتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اس کو ہم پروموٹ. ساسیں کون سا کم ہے؟ پشتوں میں ساس کو کیا بولتے ہیں؟ کل مولانا طارق مل صاحب کا کلپ دیکھو، خواخے بولتے ہیں. اب دیکھو کتنی ڈینجرس لفظ ہے نا، خواخے، یہی بولتے ہیں نا. تو ہے بڑا ڈینجرس معاملہ، ساس کا معاملہ آسان نہیں ہے. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ بہو کو کہا جائے خدمت نہ کرو، اس کا حل یہ کہ ساس کو کہا جائے کہ بھائی ذرا ہاتھ کیا رکھو، ہلکا ہاتھ رکھو، اپنی بچیوں کی طرح سمجھو، طنز نہ کرو، تانے نہ کرو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، محبت سے عزت دے کے سمجھا دو اس کو، اس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. آپ نے دیکھا کہ کوئی امپلائی جو ہے وہ باس جو ہے امپلائی پہ ظلم کر رہا ہے، ماتحت پہ. آپ نے کیا کہا؟ ماتحت کو بولا باس کی جو ہے نا تم پہ اس کا حکم ماننا ہی لازم نہیں ہے. یہ تو بغاوت پھیلے گی گھروں کے اندر، دفتروں کے اندر. آپ نے بیگم سے کہا بیگم چائے بنا کے پلا دو، بیگم نے کہا عورت پر شوہر کی خدمت. آج کل یہ نئی مارکیٹ میں ایک چیز چلی ہے، عورت پہ شوہر کی خدمت واجب. یہ آج کل کے بعض اسکالرز ہیں نا، نہ ساس کی خدمت واجب ہے، نہ شوہر کی خدمت واجب ہے، کچھ بھی لازم کسی پہ بھی نہیں ہے. وہ گوروں والا سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں کہ بیوی اپنی چائے خود بنا رہی ہے، میاں اپنی چائے خود بنا رہا ہے، وہ اپنا خود کما رہی ہے، یہ اپنا خود کما رہی ہے، کوئی ریلیشن آپس میں گیا. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا جرم ہے بھائی یہ الفاظ کہنا. قرآن کے تم آیتوں کو چینج کر رہے ہو، خاندانی نظام کو آپ تباہ کر رہے ہو. موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، لیکن پھر یہ موضوع بنا کے یہ باتیں آتی نہیں ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو، سورہ فرقان میں هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے غلیظ پانی سے تمہیں پیدا کیا. آگے قرآن کہتا ہے اتنی عزت دی ہے، فجعلہ نسبا وصہرا، نسب والا بھی بنایا، ددیال ننیال والا، اور سسرال والا بھی بنایا. تو سسرال کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. قرآن تو دو ہی رشتوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ میں نے تجھے عزت دی ہے پانی سے بنا کے. غلیظ پانی تھا، کپڑوں پہ لگتا ناپاک ہو جاتے، جسم سے نکلتا ہے غسل فرض ہوتا ہے. اس غلیظ پانی کو اس خدا نے ایسی، یہ خدا کے وجود کی بھی دلیل ہے، آٹومیٹیکلی یہ کام ہوتا ہے. تو ایک پانی کو، ناپاک پانی کو اتنی عزت نہیں ملتی آٹومیٹیکلی. اللہ کہتے ہیں میرا کام ہے، غلیظ پانی تھا تو پیدا کر کے ایسا بنایا. جب دنیا میں آیا تو دو خاندان، ایک ددیال ننیال والا جس کو نسب کہا ہے، ددیال بھی خوش ننیال بھی خوش، اور دوسرا سسرال والا جو بلوغت کے بعد ملتا ہے. تو اللہ تو سسرال کو بڑے اہتمام سے ذکر کر رہے ہیں.